عزیزان محترم، ایک نائٹ ہے، بڑی رات ہے، دعاؤں کی رات، اس لیے کہ یہ خاندان اہل بیت کا باب الحوائج، اس شہید کا ذکر جو صرف 6 مہینے، شہزادے علی اصغر، یہ وہ شہزادہ ہے. پہلے تھوڑا سا سن لیں شہزادے. آج بھی ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ان سے بڑا کوئی واسطہ نہیں، اور یہ بڑا آزمائی بھی، کبھی خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی حاجت پوری نہ ہو، رباب کے اس بچے کا واسطہ دیکھ، جناب علی اصغر کا واسطہ دیکھ کے اگر کوئی دعا رد نہیں. بی بی رباب کے دونوں بچی سکینہ ہو یا جناب علی اصغر، دونوں دعاؤں کے لیے بہترین واسطہ، ہر معصوم کا واسطہ بہترین ہوتا، لیکن یہ 2 بچوں جناب علی اصغر اور جناب شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ کہ صرف 6 مہینے کے، اور ان کی قربانی یہ شہادت عظمیٰ. کچھ مصائب کے جملے آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کوئی بری بات، شہادت عظمیٰ کربلا کے لیے کہا گیا کہ ہر شہید اس وقت گیا شہادت، وہ ان کی حد تھی پیاس کو برداشت، اس لیے کہ امام سے بہتر کون جانتا تھا. اور عباس گئے، جناب علی اکبر، قاسم و محمد، خاندان اہل بیت کی بات، تو جتنا برداشت کر سکتے تھے اس کے بعد اجازت. آپ اندازہ لگ، سے چھوٹے سب سے آخر میں کیا برداشت تھی شہزادے کی، کیا برداشت. اور شہزادے کے بارے میں یہ بھی کہا کہ 6 مہینے میں آپ نے وہ کام کیا کہ ہرملہ جو اس وقت کا سب سے بڑا تیر انداز، ہرملہ کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ تیر چلاتا تھا یہ ظالم، تو 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا اس کا، اور یہ چنا گیا تھا شہزادے. اس نے تو چلایا، تیر چلا، شہزادے نے مسکرا کے دنیا کو بتا دیا کہ ہم شہادت سے گھبراتے نہیں. ہرملہ کے منہ پہ تماچا پڑ گیا. آج ہرملہ ایسا بدنام ہوا کہ آج ہرملہ کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. اور شہزادے کو شہید کر کے لشکر یزید نے یہ بتا دیا کہ ان کے پاس کوئی انسان نہیں تھا. کسی قوم میں ایسا نہیں ہے کہ 6 مہینے کے بچے کو مار دو. ان لوگوں نے شہید کر کے یہ بتا دیا کہ انسانیت نہیں ہے وہاں، ہیومینٹی نہیں. شہزادے کو، اور شہزادہ نے آخری شہید نے کربلا کی فہرست مکمل ہو رہی علی اصغر، مولا حسین تو امام ہے، اور آپ کے ذکر کے لیے، شہزادے کے ذکر کے لیے جناب علی اصغر، ہر معصوم نے خواہش، ہر معصوم، چوتھے امام کا وہ مشہور جملہ منہال کو، کہ جب آپ نے کہا کہ کیا مولا آپ راضی ہیں، کوفے میں مختار آپ کے بابا کے قاتلوں سے چن چن کے بدلہ لے رہے، پھر پوچھو. تو امام نے سر کو جھکا کے کہا یہ بتاؤ کیا ہرملہ، آپ سوچو. چوتھے امام نے کسی کو یاد، یہ نہیں بول رہا کہ امام نے دوسروں کو چھوڑ دیا، میں آپ کو بتا رہا کہ شہزادے علی اصغر کی شہادت کتنی بڑی. ایون زمانے کے امام کے بارے میں ملاقات امام کا واقعہ ذاکر نے پوچھا، عرفے کا واقعہ، تو امام نے کس کا ذکر، امام نے اس وقت کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر مسلسل کر مولا. اس کے بعد کربلا کے 2 شہیدوں کا نام، مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے شہیدوں کا ذکر نہ، لیکن آپ سے میں شہزادے کی امپورٹنس بتا رہا کہ ہم چھوٹا شہزادہ ہے یہ مت کرو. یہ سب سے بڑی شہادت، اتنا معصوم اور اتنے ظلم سے شہید ہو گیا. تو امام نے اس سے کہا، وہ ذاکر سے کہا تھا کہ میرے جد کا ذکر کرو، اور 2 شہیدوں کا نام لے کے کہا اس کا ذکر کرو جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. اس کے بعد کہا اس بچے کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا. دوستو، اسی لیے میں پوری دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں، جب بھی شہزادے کا ذکر کرتا ہوں، گھروں میں جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ امام بارگاہ، چھوٹا سا امام بارگاہ سجا ہوا ہے ہر گھر میں. میں آج آپ سے امام بارگاہ علی رضا میں بول رہا ہوں کہ اپنے گھروں میں اگر تم امام بارگاہ سجاتے ہو نا تو جھولا ضرور رکھو، چھوٹا رکھو کوئی مشکل، لیکن گھر میں جھولا ایک یاد، اور اس جھولے کو ہاتھ میں لے کے دعا کر. شہزادے کے نام کا جو جھولا ہے اس کو ہاتھ میں لے کے، شہزادے کے بارے میں، اور یہ مولا حسین کا جملہ کہ جب 28 رجب کو قافلہ جا رہا تھا، جناب سغرا کو مولا حسین ساتھ لے کے نہیں گئے. شہزادی زینب نے مولا حسین سے پوچھا تھا کہ بھیا بیمار ہے بچی لیکن ہو جائے، آپ لے لیں ساتھ. تو اس وقت امام کی آنکھوں میں آنسو آ، روتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ بہن تم جانتی ہو میری اولاد، کوئی میرے نانا جیسا ہے، کوئی میرے بابا جیسا. شہزادے علی اصغر کے بارے میں یہ ہے کہ مولا علی کی شبیہ اتنے حسین چلی، مولا کی شبیہ، جھنڈولے والے بال، کلی ہیئرز، بڑی آنکھیں، بڑی پیشانی، اتنا حسین حسین کا یہ بچہ تھا. سبھی بچے حسین تھے، لیکن شہزادے کے بارے میں ہے کہ شبیہ مولا کائنات. آپ سوچو جو علی کی شبیہ ہو کیسا، ایک سال بعد پڑھ لیں محمد، اتنا حسین یہ بچہ. اور میں بار بار کہہ رہا، اچھا ایک نظر بتا دیتا پہلے شہزادے، کوئی حاجت ہونا، یہ بڑی مجرب نظر ہے جناب علی اصغر. جیسے آپ مولا عباس کی حاضری کر، مولا عباس کی حاضری میں، اسی طرح جناب علی اصغر سے نظر کرو. ایسا واقعہ ہے کہ امیگریشن کا پرابلم امریکہ کا، اٹلانٹا کا، اور اس کو واپس جانا تھا، اللیگل ہو گیا. اس نے اور اس کے ساتھ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام و زیارت، یہ نماز موسٹ ریکمنڈڈ نماز فقہ جعفری، اتنی ریکمنڈڈ، اس سے زیادہ ریکمنڈڈ کوئی نماز ہی نہیں جناب جعفر طیار والی. ایک نماز ہے اس کی کہ جس میں ہم 300 ٹائمز
اللہ کی مدح کرتے، گھنٹے 2 گھنٹے کی نماز نہیں ہے، 15-20 منٹ. یہ گولڈ کی مائن ہے. اس کے ساتھ جناب علی اصغر، میں نماز جعفر طیارہ کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا. یہ تو بہت ہی ریکمنڈڈ نماز، بہت ہی ریکمنڈ، اس لیے کہ اس میں اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے. جو پڑھے گا اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہے جو کاؤنٹلیس ہوتے، ڈراپس آف واٹر، آسمان سے جو پانی آتا وہ بھی کاؤنٹلیس ہے، کہ اگر اتنے بھی حاجات وہ مسلح سے اٹھے گا نہیں اس کی حاجت پوری. یہ اتنی ریکمنڈ، میں نے بہت اس کے باقاعدہ اس کا ایک عمل ہے، میں نے عمل کروایا ہے باہر. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے میرا نام ٹائپ کرو، یہ نماز ٹائپ کرو، آپ کو پورے عمل مل جائے گا. پوری دنیا کے مختلف جہاں گیا وہاں پہ یہ عمل کروایا، اس کے ساتھ زیارت. یہ شہزادے کی نظر اتنی سمپل ہے دوستو، اتنی سمپل ہے. رباب کے دونوں بچوں کی نظر ہے. ٹرائی کر کے دیکھ لینا کیسے تمہاری دعاؤں کے لیے سہارا بنے گی. اس لیے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کا واسطہ ہے. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میری دعائیں، میری عبادتیں، میری نمازیں، میرے سجدے بہت بڑے ہیں تو زیرو ہے. ان کے وسیلے سے جو کچھ ملنا ہے ملنا ہے. ہماری اسمارٹنس کچھ نہیں. تو یہ آپ کو پتا ہے کس پہ دی جاتی ہے؟ گلاس میں دودھ رکھ اور بی بی سکینہ کی نظر ساتھ دو. رباب کے دونوں بچوں، بی بی سکینہ کی نظر کس پہ دے ہوئی؟ تم رکھو گے نا تو تمہاری آنکھوں میں آنسو. جناب علی اصغر کے لیے دودھ کا شربت بنا لو تھوڑا سا، وہ رکھ دو گلاس میں اور پانی رکھ دو. اسی انداز سے نظر کرنا. ان کو الحم، سورہ خل، 3 دفعہ سورہ کوثر، صلوات ہدیہ کرو. ہدیہ کر کے دیکھو کہ کیسے رکاوٹیں، کیسے تمہاری لائف کے آبسٹیکلز دور ہوتے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے کہ اللہ جو کچھ دیتا ہے ان کے وسیلے سے ہی دیتا. آج بڑا خاموش مجمع ہے، بارش باہر ہے، مجمع اندر خاموش ہو گیا. بچھاؤ، سفرہ بچھاؤ اور نظر دو. کبھی یہ مت سمجھو کہ ارے یار یہ نظر وہ لوگ ان تک پہنچ. نظر قرآن کا مشہور سورہ ہے، اور پہلی مرتبہ نظر کب دی گئی؟ جب حابیل کو نبی آدم نے اپنا وارث بنایا. کب کی بات ہے؟ اس وقت پوری زمین کے اوپر 4 آدمی تھے، بس 6 آدمی تھے. ان لوگوں کی وائفز تھیں، حابیل قابیل تھے، جناب آدم اور جناب حوا. پوری زمین کے اوپر صرف 6 لوگ تھے. اور جب حکم الہی سے پہلا وارث بنا نبی کا، وہ اللہ کے حکم سے بنا، امت نے نہیں بنایا، الیکشن سے نہیں بنا. پہلا وارث نبی کا زمین کے اوپر جو بنایا گیا وہ حکم الہی سے بنایا گیا. جناب آدم نے جناب حابیل کو اپنا سکسیسر بنایا. قابیل کے پاس شیطان آ گیا، آ کے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ تمہارا چھوٹا بھائی تمہارے خلیفہ بن گیا، تمہارا بابا کا وارث بن گیا اور تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو. حسد شروع ہوئی وہاں سے، پہلا گناہ. تو اس نے آ کے جناب آدم سے پوچھا کہ حق تو میرا ہے، میں بڑا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا. کیا بول رہا؟ میں نے اپنی مرضی سے نہیں بنایا، حکم الہی تھا جس کے لیے میں نے اس کو بنایا. تو بات غدیر تو بعد میں ہوا، ڈیسائیڈ پہلے ہی ہو گیا تھا. پہلے ہی ہو گیا تھا کہ وارث رسول کا، نبی کا اللہ بنائے گا، بندے نہیں بنائیں گے. تو ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑی بنایا، اللہ نے کہا. تو اس وقت قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا، نظر کی بات کر رہا ہوں، قابیل نے جناب آدم سے کہا تھا کہ اگر اللہ نے بنایا تو یہ کیسے کنفرم ہو؟ تو کہا تم نظر دو، نظر دو. قابیل کے پاس کھیتی باڑی تھی، کھیت ویت وہ تھا، اور حابیل کے پاس جانور تھے، شیپ، گوٹ، یہ سب تھے. تو جناب حابیل نے کیا کیا؟ ایک بہترین خوبصورت بکرا، سنگ برابر، یہ برابر. کیوں؟ ذہن میں بیک آف ہز مائنڈ کیا تھا کہ میں اللہ کو تحفہ دے رہا. تو بڑا اطمینان کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں دنیا میں کہ نظر کرو، مجلس کرو، جو بھی کرو، اہتمام کرو. یہ تصور کرو کہ تم کو چنا گیا اس نظر کے لیے. کیا بول رہے ہیں یار؟ شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم کو چنا گیا. یو ہیو گاٹ دا چانس ٹو ڈو دس. تو حابیل نے بڑا اہتمام کر کے اس بکرے کو لا کے، اور اس وقت ہوتا کیا تھا، پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے. پہاڑ پہ لا کے بکرے کو رکھا.
قابیل نے جو کھیتی ہوتی تھی جو بھی تھا ویٹ اور جو بھی چیزیں تھی اس نے کہا کہ اللہ کھاتا ہے. کیا بول رہا ہے؟ آج بھی وہی فکر ہے. دیکھو آج بھی شیطانیت کی فکر ہے. کیا ضرورت ہے اتنا کرنے کی؟ ایک چیز یاد رکھو، کبھی عزاداری میں نظر نیاز میں کمپرومائز نہیں کرنا. میں کچھ بول گیا دوستو. بچوں کو سپانسر ضرور کرو، یتیم بچوں کو ایجوکیشن کے لیے ضرور سپانسر کرو، لیکن عزاداری کے ایکسپنس پہ نہیں، کبھی نہیں کرنا. بہرحال وہ ٹاپک میں نہیں چھیڑنا چاہ رہا. تو اس نے لا کے کچرا یہ وہ لا کے رکھ دیا. کہ اللہ کو تھوڑی کہنا ہے پرانا مال. کیا بول رہا میں؟ لا کے پہاڑ پہ رکھ دیا. اس وقت ہوتا کیا تھا؟ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، جس کی نظر قبول ہوئی، پہلی نظر ہے زمین کے اوپر، جس کی نظر قبول ہوتی اس کو لے لیتے تھے. آسمان سے آگ آئی اور جناب حابیل کے بکرے کو لے لیا. حابیل کی نظر قبول ہوگی. آپ کو معلوم ہے اب اس کی دوسری سٹوری کیا ہے؟ یہی وہ بکرا ہے جو جناب اسماعیل کے لیے آیا تھا. کیا سن رہے؟ کبھی سنو مجھ سے تاریخ اسلام، ہسٹری آف اسلام، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک بتاؤں آپ کو. ہر جگہ اہل بیت کی جو ہے اس میں فضیلتیں ہیں، ہر جگہ معصومین کا ارشادات ہے. یہ میری بڑی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ہسٹری آف اسلام. نبی آدم کا کہ بڑی انٹرسٹنگ واقعات، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب یوسف، جناب یعقوب، یہ سارے. بہرحال میں اب وقت نکل جائے گا اس میں. تو یہی نظر، یہی بکرا واپس آیا تھا جناب اسماعیل کے لیے جو اللہ نے بھیجا تھا، جو جناب حابیل نے دیا تھا. بہرحال تو پہلی نظر زمین پہ ہوئی اور قبول ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگا لو کہ جب بھی تم معصومین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کرو گے تو وہ قبول ہوگا. تو تمہاری نظر اگر قبول ہو جائے تو تمہارا بیڑا پار ہو گیا. تو بھی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.